اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا مکی صورت ہے اور اس پارے میں آپ دیکھیں گے زیادہ تر مکی صورتیں ہیں۔ ایک صورت مدنی ملے گی آپ کو، سورہ نصر۔ مکی صورتیں ان کو کہتے ہیں جو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں جو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو جو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صورتیں نازل ہوئیں اس کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ اور مکی صورتوں کا جو مضمون ہوتا ہے نا، اس میں زیادہ تر قیامت کے احوال ہیں، توحید اور رسالت کا بیان ہوتا ہے۔ تو 30th پارہ چونکہ لاسٹ پارہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو اتنا جھنجھوڑا ہے یہاں پر کہ اب نہیں بدلو گے تو کب بدلو گے۔ دیکھیں زیادہ تر بہت زیادہ یہاں قیامت کی باتیں ہوں گی، جنت جہنم کا ذکر ہے یہاں پر اس بارے میں۔ تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ بہت ٹینشن ہوتی ہے، ہم سے نہیں سنا جاتا، بہت زیادہ ڈراؤنے والی باتیں ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر ڈر جائیں نا تو اچھا ہے، کیونکہ یہاں پر ڈرنے کا فائدہ ہوگا ہمیں، ورنہ دوسری جگہ پہنچ گئے اگر تو پھر وہاں ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم اس ذہن کے ساتھ اس کو پڑھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ پہلی آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، کس چیز کی بابت وہ باہم سوال کرتے ہیں۔ اچھا، کفار مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار متوجہ کرتے تھے نا اسلام کے بارے میں، تو یہ مجلس میں نا ٹھٹا کیا کرتے تھے، مذاق بناتے تھے، ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے۔ سوال اس لیے نہیں کہ انہوں نے کچھ سیکھنا تھا، بلکہ مذاق بنانا تھا کہ دیکھیں کہ اس بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، اور پھر بعد میں اس بات کو لے کر مذاق بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر جواب دیا کہ عن النبأ العظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا کہ یہ آپ سے اس بڑی خبر کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ اچھا، نبا جو ہے نا اس خبر کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی اسٹیپ اٹھایا جائے۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ آگ لگ گئی ہے تو ضرور آپ کوئی نہ کوئی اسٹیپ اٹھائیں گے، وہاں سے بچائیں گی اپنے آپ کو، بھاگیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبا جو ہے نا، اور پھر عظیم، مطلب کتنی بڑی خبر ہے یہ۔ بعض لوگوں کو نیوز سننے کا بہت شوق ہوتا ہے، منٹ منٹ کی وہ خبر رکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک خبر اللہ تعالیٰ نے بھی بتائی ہے ہمیں، جس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خبر نہ دینا تو ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ اگر کہا جائے ہمیں کل کے سنو سٹارم آ رہا ہے تو ہم ایک ایک آور بعد چیک کریں گے کہ ابھی تک کہاں پہنچا ہے، کہاں ہٹ کر رہا ہے، اور یہ خبر تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، بہت بڑی خبر ہے، تو پھر بہت زیادہ ہمیں الرٹ لینے کی ضرورت ہے۔ الذین هم فی مختلفون، اور وہ جو کہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اچھا، اختلاف کیا ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں تھا کہ سارے قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، کچھ تو بالکل نہیں مانتے تھے، لیکن کچھ کہتے تھے قیامت آئے گی بھی نا تو دنیا میں بھی ہمیں، چونکہ بہت ہم اچھے ہیں، سرداری ہمیں ملی ہوئی ہے تو وہاں پر بھی اچھا ہی ملے گا۔ اچھا، کچھ کہتے تھے کہ ہم جو کرتے ہیں ایک بات تو چھوٹی چھوٹی کوئی بات کو ہمارا تھوڑا تول ہی جائے گا، بھلا اللہ کے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب کتاب لے گا، کچھ نہیں ہونا۔ تو ہر ایک کے اپنے اپنے نا پوائنٹ آف ویو تھے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے نا، دنیا کا کوئی علم نہیں بتا سکتا کہ اس دن کیا ہونا ہے۔ تو کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون تکرار کی گئی، دیکھیں اس میں کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کہ ہرگز نہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں ویسا ہرگز نہیں ہے، ان کو جلدی پتہ چل جائے گا۔ اور کلا کہا گیا نا، مطلب کہ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں رکو 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 رکو، تو کہنا تو ایک دفعہ چاہیے تھا رکو، لیکن 3 دفعہ بول کر اس میں ذرا سا زور پیدا کیا گیا نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہرگز نہیں، تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا۔ تو کیسے جلدی پتہ چل جائے گا ہمیں؟
قیامت تو ابھی تک آئی نہیں. قیامت قرآن کو اترے ہوئے تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان کی قیامت تو شروع ہو جاتی ہے جب اس کی موت آتی ہے، جب آسمان پھٹے گا، چاند بے نور ہوگا، سمندروں میں آگ لگے گی. وہ تو باتیں جو ہیں نا وہ بات کی ہیں. تمہاری موت تو تمہاری جو قیامت ہے وہ تو تمہاری موت سے شروع ہو جائے گی. علماء کہتے ہیں پہلا کلہ جو ہے نا اس بارے میں ہے جیسے جب تمہاری موت آئے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا، اور دوسرا کلہ اس بارے میں ہے جب تم آگ کے کنارے کھڑے ہوگے تو تمہیں پھر بہت اچھی طرح پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نا آگے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے. دیکھیں ایک دم سبجیکٹ شفٹ ہوگا. اب انسان سوچے گا کہ ابھی تک یہ کیا بات ہو رہی تھی اور اب جو ہے وہ نعمتیں کیوں گنوائی ہیں. تو اس لیے بتایا گیا ہے ان نعمتوں کو کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ یہ اتنا کچھ جو اللہ نے دے رکھا ہے ایسے ہی دے دیا. یہ بھی اس چیز کا ثبوت ہے، یہ نعمت ہے کہ ایک دن اس کا حساب ہوگا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا ہے تمہارے لیے. پہلی چیز علم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا. اچھا مہد کہتے ہیں جیسے کریڈل ہے نا، کریڈل جس میں بچے کو جھولا جھلاتے ہیں، تو اس میں بچہ کیسے سوتا ہے نا، بالکل پرسکون آرام سے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ زمین جس کے نیچے جو ہے وہ جس کے کور میں جو ہے وہ لاوا ہے اور لاوا بھڑک رہا ہے، اور اتنی آگ کے ہوتے ہوئے بھی ہم بڑی جو ہے نا اس کو کمفرٹیبلی اس میں تم رہتے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے آرام دہ بنا دیا ہے، اس لیے ہم اس میں آرام سے رہ رہے ہیں. اور مہد بستر کے لیے بھی آتا ہے. جیسے ہم دیکھیں نا کہ یہاں پر چلتے پھرتے ہم زمین پہ کھاتے پیتے کھیلتے کودتے ہیں، اس میں زندگی کے تمام کام ہم کر رہے ہیں، سارے معاملات اسی پر ہم کرتے ہیں. اور کیسے یہ زمین ہمیں لے کر نہ دوڑ رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کیسے ہمارے لیے بچھ گئی ہے. دیکھیں نعمتوں کا احساس جو ہے نا تبھی ہوتا ہے انسان کو جب نعمتیں چھن جاتی ہیں. چونکہ ہم روزانہ بس ڈیلی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے تو ہمیں نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا. ذرا سا زلزلہ آ جائے نا تو ہماری پھر حالت کیا ہوتی ہے، کچھ یاد نہیں رہنا کہ آج میں نے کیا کرنا تھا، کہاں جانا تھا، کیا پہننا تھا، کچھ بھی نہیں. ہوائیں انسان کی اڑ جاتی ہیں. تو اس زمین کو کس نے بنایا تمہارے لیے؟ نجعل ہم نے بنایا تمہارے لیے. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخے کی طرح گاڑ دیا. جیسے تم ٹینٹ لگاتے ہو نا تو میخے گاڑ کر اس کو سٹیبل کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے پہاڑوں کو میخوں کے طور پر گاڑ دیا. ورنہ زمین جو ہے نا وہ تھر تھرا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑا تو یہ فکس ہوئی. اور سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ ان پہاڑوں کی شکل بالکل اس طرح کونز کی طرح ہے نا، بالکل ٹینس کی طرح ہے. اللہ اکبر. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور پیدا کیا ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں. دیکھیں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا کوئی لڑکا ہوتا ہے کوئی لڑکی، کیسے تمہیں جوڑا بنایا اس نے. تمہیں کسی اور جنس سے نہیں نکالا بلکہ تمہارے اپنے ہی جنس سے جوڑا نکالا. اور آپ دیکھیں کہ انسان اپنی ہی جنس سے سکون پاتا ہے. اگر کسی بندر یا کسی شیر کو بنا لیتا جوڑا تمہارا تو تم اس سے سکون ہرگز نہیں پا سکتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، مرد عورت کا جوڑا ہے، دن رات کا جوڑا ہے، سورج چاند کا جوڑا، آسمان زمین کا جوڑا، اور دنیا کا جو جوڑا ہے نا وہ آخرت ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ. اچھا سبت کہتے ہیں کٹ آف کرنے کو. نیند اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے نا کہ انسان بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے اپنی پریشانیوں سے، اپنی فکروں سے، اپنے کاموں سے، جو بھی معاملات ہیں زندگی کے ان سب سے کٹ آف ہو جاتا ہے تاکہ کچھ دیر کو سکون پا لے. نیند جو ہے نا وہ ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ
اس سب کو عطا کی ہے، چاہے مومن ہے، کافر ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے کہ نہیں مانے، پورا دن بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے نا، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے سکون کی نیند سلا دیتا ہے۔ نیند جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ روزانہ سوتے ہو، روزانہ تم اٹھتے ہو، ایک دن سو کے تو اللہ تعالیٰ کے آگے اٹھو گے۔ اور سبحان اللہ، رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا جاگنے کی جب راتیں آتی ہیں نا تو انسان پر ایسا کبھی کبھی نیند کا غلبہ آتا ہے کہ اس سے جاگا ہی نہیں جاتا۔ نیند ایسی چیز ہے نا جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، ایسی حاوی ہوتی ہے کہ بندے کو کچھ پتہ نہیں چلتا، بیٹھا بیٹھا سویا ہوا ہوتا ہے۔ اور موت جو ہے نا وہ بہت بڑی نیند ہے، وہ بھی انسان پر غلبہ پائے گی، اس پہ بھی انسان کا کوئی کنٹرول نہیں۔ اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند بنائی ہے، ورنہ انسان کے کام تو ختم ہی نہیں ہو۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنایا رات کو لباس تمہارے لیے، یعنی پردہ پوشی جب رات ہو جاتی ہے نا تو انسان کو یہ ڈھانپ لیتی ہے۔ رات جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے کہ انسان کا خود بخود سوئچ آف ہو جاتا ہے، خود بخود انسان جو ہے نا اس کی باڈی جو ہے نا وہ سوئچ آف ہونے لگتی ہے، یہ ڈھانپ لیتی ہے، ہر طرف خاموشی سی چھا جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے بنایا دن کو ذریعے معاش۔ اچھا دیکھیے کیسے دن میں سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے نا، اور دن ہوتا ہے تو فصلیں پکتی ہیں، آپ کے سروائیول کے لیے ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہمارے سروائیول کے لیے، تاکہ انسان اس میں اپنا کام کاج کرے، اپنی کمائی کرے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا الٹ ہو گیا ہے، راتوں کو لوگ دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور دوپہروں کو جا کر اٹھتے ہیں، تو ہم نے جو ہے نا اس کو اپوزٹ بنا دیا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان۔ اچھا دیکھیں ادھر بنینا آیا ہے، جعلنا نہیں آیا۔ ایک مطلب ہوتا ہے بنینا کا جیسے کنسٹرکشن، اس کو تعمیر کیا ہے تمہارے لیے، تمہارے اوپر۔ تم بھی چیزیں بناتے ہو، تمہاری بنائی ہوئی چیزیں کیسی ہوتی ہیں، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہیں اوپر چھت بنائی تمہارے اوپر، اور وہ بھی ایک نہیں 7، اور 7 بھی مضبوط۔ سورہ ملک میں ہے نا کہ جا کر ذرا نظر دوڑاؤ، کیا تمہیں اس میں کوئی دراڑ، کوئی شکاف نظر آتا ہے؟ تمہاری نظریں تھک کر واپس لوٹ آئیں گی۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا ایک چراغ بہت روشن گرم، مطلب سورج۔ آپ دیکھ لیں سورج جو ہے نا وہ چراغ کی طرح ہوتا ہے، اس سے ہم گرمی بھی حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جہاں جن ملکوں میں سورج کم نکلتا ہے نا وہاں لوگ زیادہ تر ڈپریسڈ رہتے ہیں، اور اس کے برعکس سورج ہو تو وہ طبیعت پہ بہت اچھا اثر ڈالتی ہے، تو طبیعت پہ نا اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورج بنایا ہے نا ہماری زندگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ بہت عرصہ پہلے، ہزاروں سال پہلے زمین پر نا کوئی میٹیور گرا تھا، تو اس سے ایسے گرد و غبار پڑا تھا کہ سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑی، تو اس سے یہ ڈائنوسورز وغیرہ سب ختم ہو گئے تھے۔ تو سورج کے بغیر تو انسان کی زندگی ہی ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے پرفیکٹ اس کا ڈسٹنس بھی بنایا ہے سورج کا، نہ بہت قریب، ورنہ سورج کے بغیر تو نا زندگی ہی ممکن نہیں ہے۔ تو اس کو ایسے رکھا کہ نہ انسان جل جائے اور نہ ایسے کہ بس سورج کبھی ہی نکلے۔ دیکھیں اگر انسان بولنا چاہے نا تو اس سورج پہ اور ان چاند پہ اور آسمان پہ گھنٹوں بول سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں نا یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی، اس پہ غور و فکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تیرے لیے کیا کیا بنایا ہے، جاؤ تم جا کر نکال لو سورج۔ اگر اللہ تعالیٰ روک لے سورج کو تو جاؤ جا کر نکال لو، اگر نکال سکتے ہو تو، اگر وہ نہ نکالے تو جاؤ تم نکال لو۔ کیا تم ایسی نیند بنا سکتے ہو کہ اگر وہ تم سے نیند لے جائے تو کیا تم نیند پیدا کر سکتے ہو؟ کیا تم دن رات چلا سکتے ہو؟ اگر وہ روشنی لے جائے اور رات کا سکون لے جائے تو
کیا تم یہ اپنے لیے پیدا کر سکتے ہو؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بتائی ہیں کہ ان میں غور و فکر کرو. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا بھرے بادلوں سے پانی، بکثرت پانی. یہ بھی ایسی چیز ہے نا جو انسان نہیں کر سکتا. ثجاجہ مطلب موسلا دھار بارش. جیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے نا تب اس سے بہت زیادہ گرینری ہوتی ہے. اور دیکھیں جہاں پر بارش نہ ہونا وہاں پر کیا ہوتا ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے. انسان نے آج بہت ترقی کی ہے، لیکن دیکھیں آج بھی نا اگر جن ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں بارش نہیں ہوتی وہاں پر کیا حال ہوتا ہے. کیا تم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا پھر تم سوچتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کا پورا نظام تمہارے لیے چل رہا ہے، تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے. انسان اگر غور کرے نا تو آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں کہ پوری زمین گھوم رہی ہے، تب جا کر دن رات کا نظام چل رہا ہے. اور اس کو گھمانے والا کون ہے؟ کوئی تو ہے نا اس کو گھمانے والا. بارشیں برس رہی ہیں تاکہ لنخرج به حبا ونباتا، ہم نکالیں اس کے ذریعے دانہ اور سبزہ. کس کے کھانے کے لیے؟ یہ غلہ انسان کھاتے ہیں. آپ کہیں گے جانور بھی کھاتے ہیں، تو جانور بھی آپ ہی کو سرو کر رہے ہیں. حب کہتے ہیں غلہ، اناج، جتنے بھی اناج، چاول، دالیں، گندم، چنے، سب اس میں آ جاتا ہے. اور نباتات میں جتنی بھی سبزیاں، سب گرینری، سب تمہارے لیے نکالی ہیں اللہ تعالیٰ نے. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور باغات گھنے، گرین لش لپٹے ہوئے باغات. ان کی شاخیں نا اتنی کثرت سے ہیں کہ یہ ایک دوسرے میں بالکل گتھم گتھا ہیں. جب ہم کہیں جاتے ہیں نا سیر کے لیے تو ایسی جگہ جہاں بہت زیادہ گرینری ہو، بہت دل کو اچھی لگتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے یاد کروایا کہ ایک جنت بھی ہے جو تمہارے لیے تیار کی ہوئی ہے. دیکھیں جو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا دنیا میں، اگر یہ ہمیں چیزیں نہ دکھائی ہوتا تو ہمیں کیا پتہ ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا درخت اس دنیا کے، تو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جنت کے درخت کیسے ہوں گے. سبز و شاداب باغات کیا چیز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی اس دنیا میں. کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے، مگر سمجھ لیں جیسے نام سے بتا دیا کہ اگر یہ اتنی خوبصورت، تم کہیں جاتے ہو اور تمہیں یہ چیزیں اتنی خوبصورت لگتی ہیں تو پھر سوچو کہ جنت کیسی ہوگی. اور آنکھوں کو جو ہے نا وہ پانی اور گرینری بہت زیادہ اپیل کرتا ہے، بہت سودنگ کرتا ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ دیکھو یہ سب کچھ دیکھ کر کیا پھر وہ پوچھے گا نہیں تم سے کہ کیا ان سب نعمتوں میں غور کیا تھا تم نے؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو، رب کو پہچانا تھا تم نے، کہ نہیں صرف چیزوں میں ہی کھوئے رہے. پھر آگے کہا گیا ان یوم الفصل کان میقاتا، اور بلا شبہ فیصلے کا دن ہے وقت مقرر. فیصلے کا ایک دن ہے، اس کا وقت مقرر ہے. اچھا تم کہتے ہو نا اچھی دھمکیاں ہیں، دھمکیاں تو بہت دیتے ہو، تو لے آؤ نا قیامت. آج بھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ آئے گی تو دیکھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا تو وقت مقرر ہے، اور وہ ہوگا فیصلے کا دن. کس چیز کا فیصلہ؟ حق و باطل کا فیصلہ، اچھائی برائی کا فیصلہ، صحیح غلط کا فیصلہ کر دیا جائے گا اس دن. یہ جتنے جھگڑے ہیں نا دنیا کے آج، سب کا فیصلہ ہو جائے گا. اتنی فکر نہ کیا کریں کہ میں تو حق پر تھی، مجھے کسی نے سنا نہیں، مجھے کسی نے مانا نہیں. اس دن ہو جائے گا فیصلہ. آج کتنے دیکھیں فرقے بن چکے ہیں نا، ہر کوئی کہتا ہے کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں. تو ہو جائے گا فیصلہ، ایک دن آئے گا. اور دوسرا مطلب ہے اس کا کہ ہوگا یہ جدائیوں کا دن. جدائی سب جو ہے نا ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. نہ ماں بچے کو پوچھے گی، نہ بیٹا باپ کو، بھائی میں جدائی ہو جائے گی. کوئی کسی کو نہ پوچھے گا، کوئی کسی کا نہ ہوگا. سیپریشنز ہو جائیں گی. دنیا میں بھی نا یہ رشتے بہت پیارے ہوتے ہیں، یہ بہن بھائی کے، میاں بیوی،
ماں بیٹی، باپ بیٹا بہت پیارے ہوتے ہیں رشتے، تو انسان سوچتا ہے کہ یہ میرے کام آئیں گے آگے، کتنی ہی امیدیں باندھی ہوتی نا انسان نے، حالانکہ اس دن انسان کی اپنی ذات ہوگی بس، بلکہ اپنے اعضاء بھی اس دن خلاف بولنے لگیں گے۔ ایسا وہ دن ہوگا کہ انسان کہے گا کہ میرے اپنے اعضاء میرے خلاف بول رہے ہیں، تو کیا دن ہوگا وہ۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں تو تم آؤ گے کس حالت میں؟ فوج در فوج۔ فوج در فوج مطلب بہت بڑے گروہوں میں آؤ گے۔ سورہ زمر میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گروہوں کی شکل میں جنت اور جہنم میں داخل کیے جاؤ گے، تو اسی طرح ایسے گروہ ہوں گے جو کچھ سواریوں پر ہوں گے، جو اپنی سواریوں میں آئیں گے میدان حشر تک۔ ان میں ایسے بھی گروہ ہوں گے جو پیدل چلیں گے، اور ایسے بھی گروہ ہوں گے جو منہ کے بل چلتے ہوئے آئیں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب سور میں پھونک ماری جائے گی۔ اچھا، کسی جگہ نا آپ دیکھیں گے تفسیر میں 2 نفخوں کا ذکر ہے، کسی جگہ 3 نفخوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو اگر ہم 3 لے لیں تو پہلا جب پھونکا جائے گا تو وہ بے ہوشی کا، دوسرا موت کا، اور تیسرا پھر دوبارہ کھڑے ہونے کا۔ اور اگر ہم 2 نفخیں لیں اگر اس کو، تو پہلا جو پھونکا جائے گا وہ موت کا، اور دوسرا پھر کھڑا ہو جانا، تو بات تو ایک ہی ہے۔ تو جس دن نفخہ پھونکا جائے گا اس دن لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے اور دوڑے چلے جائیں گے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 2 سوروں تک کے درمیان جو ہے وہ 40 ہوں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا 40 دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا۔ پوچھا 40 مہینے؟ کہا گیا مجھے خبر نہیں ہے۔ پوچھا 40 سال؟ کہا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں کتنی مدت ہوگی، مگر ہاں 40 کی ہوگی۔ اب 40 دن ہیں یا 40 صدیاں ہیں پتہ نہیں، لیکن کتنا عرصہ ہوگا، اور انسان اس عرصے میں موت کی حالت میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ جو بادشاہ دنیا میں بہت تکبر کرتے پھرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کس کی ہے آج بادشاہت، اور پھر خود ہی فرمائے گا کہ الواحد القہار کی ہے۔ اور یہ 40 کا جو عرصہ ہے نا، یہ نہیں پتہ کہ کتنا ہے، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا، تو جیسے درخت اگتے ہیں نا، تو زمین سے ویسے لوگ اگیں گے۔ ان کا سارا جسم جو گل سڑ گیا ہوگا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، تو اسی سے اللہ تعالیٰ انسان کو کھڑا کرے گا۔ جب یہ قرآن اتر رہا تھا نا، تو اس وقت تو نہیں پتہ تھا، مگر آج کہتے ہیں کہ ہاں انسان کا جو ڈی این اے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ہوتا ہے، تو جس میں انسان کی پوری ہسٹری ہوتی ہے، انسان کی پوری شکل و صورت، انسان کی عادتیں، سب کچھ اس ڈی این اے میں ریکارڈڈ ہے۔ تو دیکھیں اسی ڈی این اے سے تو پھر یہ کوشش کرتے ہیں نا کہ ایک اور انسان بنا لیں، تو یہ ڈی این اے کبھی ختم نہیں ہوتا انسان کا، اور اسی سے انسان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ ڈی این اے کبھی ختم نہیں ہوتا، چاہے انسان ڈوب جائے، چاہے انسان جل کر مر جائے، تو اسی سے واپس انسان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور جو ہی سور پھونکا جائے گا نا، تو گھبرا کر سب اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور دوڑ پڑیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور کھولا جائے گا آسمان تو وہ ہو جائے گا دروازے۔ آسمانوں کی حالت کیا ہوگی اس وقت؟ ایک آسمان تو قیامت کے وقت پھٹے گا نا، جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں کے دروازے ہو جائیں گے، اور یہ جو دروازے ہیں نا، ان سے پھر فرشتے اتریں گے۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ قیامت کے دن جب سب لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے،
تو اس وقت ایسا گھبراہٹ کا عالم ہوگا، تو لوگ دیکھیں گے آسمان کی طرف، تو یہ دروازے ہو چکے ہوں گے اور اس میں سے فرشتے اترے ہوں گے۔ آج دیکھیں نا آسمان کی طرف، کوئی ہمیں شگاف، کوئی دراڑ، ہمیں کوئی لائن نظر نہیں آتی، اتنی مضبوط چیز نظر آتی ہے نا یہ ہمیں۔ اس دن یہ پھٹ جائے گا، دروازے ہو جائے گا، اوپر کی سب چیزیں جو آپ آج غائب ہیں وہ سب نظر آنے لگیں گی۔